الحمد للہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واللعنۃ والذلۃ والخزي علی اللعین الخزی الخنزیر الکذاب الدجال المردود مرزا غلام احمد قادیانی واتباعہ واعوانہ وانصارہ عدد کل ذرۃ الف الف مرۃ من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ ناظرین اکرام، آج 5 دسمبر 2022 بہت المناک اور ہمارے لیے غمزدہ دن ہے کہ آج ہمارے ٹنڈو آدم کے بہت بڑے عالم دین شیخ المشائخ حضرت مفتی اعظم شیخ الحدیث مفتی عبدالحی الحسنی بروہی صاحب نور اللہ مرقدہ صبح نماز کے ٹائم انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مفتی عبدالحی صاحب مفتی اعظم پاکستان حضرت ظفر احمد عثمانی اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب جیسے علماء کے پاس انہوں نے تعلیم اور تربیت حاصل کی۔ پھر ان کے جو شاگرد نکلے وہ بھی مفتی محمد امان اللہ بلوچ صاحب اور کئی ایسے عالم علماء اکرام جو آج تک ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ رہیں گے۔ جانا ہر کسی کو ہے۔ حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر دنیا میں کسی کو رہنے کا حقدار تھا تو وہ حضور علیہ السلام تھے جس کے لیے دنیا بنائی گئی۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو باقی کس کو رہنا ہے؟ جانا ہر کسی کو ہے۔ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ علم اٹھتا جا رہا ہے، علم اٹھتا جا رہا ہے علماء کے اٹھنے کے ساتھ۔ 7 مہینے پہلے ہمارے استاد محترم مفتی امان اللہ بلوچ صاحب جو ان کے شاگرد خاص تھے ان کا انتقال ہوا۔ پھر مفتی عبدالحی صاحب انتقال فرما گئے۔ حضور علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھتا جائے گا، علم اٹھتا جائے گا۔ وہ کیسے؟ یقبض العلم بقبض العلماء، کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا علماء کے اٹھائے جانے کے ساتھ۔ کتابیں رکھی ہوئی ہوں گی، جاہل لوگ انہیں دیکھیں گے، پڑھیں گے، پھر الٹی سیدھی اپنے فتوے اور مسائل بیان کر کے امت کو گمراہ کریں گے۔ بہرحال حضرت مفتی عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ، میرے والد محترم حضرت علامہ احمد میاں حمادی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے انتہائی قریبی اور دوستوں جیسے با اعتماد عالم دین تھے، اور ختم نبوت کے ساتھ بہت زیادہ انہیں لگاؤ تھا۔ ختم نبوت کی جتنی بھی کانفرنسیں ہوئی ان کا بہت بڑا آپریشن ہوا، انہوں نے ایک ٹانگ ان کی شوگر میں کاٹی گئی۔ اس معذوری کے باوجود بھی ختم نبوت کی کوئی کانفرنس، ابھی بھی 7 ستمبر کو ختم نبوت کی کانفرنس جامع مسجد میں ہوئی، اس میں تشریف لائے۔ اس کے بعد ہماری ختم نبوت کی آخری کانفرنس جامعہ حمادیہ پچھڑی اسٹاپ پر ہوئی۔ ختم نبوت کی نسبت سے حضرت چل کر وہاں، اور آخری ملاقات میرے خیال ہے حضرت والد صاحب کی، میرے خیال نہیں بلکہ یقینی طور پر والد محترم اور استاد محترم کی، یہ اکتوبر کے اندر جو ہمارا پچھڑی اسٹاپ پر مدرسہ ہے جامعہ حمادیہ، وہاں پر ان کی آخری ملاقات ہوئی ختم نبوت کانفرنس میں۔ تو ختم نبوت کے ساتھ ان کو بہت زیادہ لگاؤ تھا، بہت زیادہ محبت تھی۔ روتے روتے یہ شعر پڑھتے تھے کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور روتے روتے ختم نبوت پر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ 23 سال تو یہاں مدینۃ العلوم ٹنڈو آدم پرانے تبلیغی مرکز میں انہوں نے بخاری شریف کا درس دیا، اور بخاری شریف شروع ہی ٹنڈو آدم میں ان کی تشریف لانے اور ان کی مشاورت کے بعد ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ کراچی میں اور نواب شاہ وغیرہ میں بھی انہوں نے بخاری شریف پڑھائی ہے۔ وہ عرصہ جدا ہے 23 سال۔ اور آج میں اپنے حضرت کے صاحبزادے اور میرے بہت ہی پیارے بھائی دوست مولانا بنیامین صاحب سے تعزیت کے لیے جب گیا تو انہوں نے زبردست بات کی، کہا کہ ابا کی یہ حسرت تھی کہ میرا کوئی دن بیماری میں ایسا نہ گزرے کہ میری یعنی بیماری کی وجہ سے میں اسپتال میں رہوں اور بخاری شریف کا درس نہ دے سکوں اور اگلے دن میری موت ہو جائے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ دیکھو کہ اللہ نے دعا کیسی قبول فرمائی میرے حضرت کی کہ گزشتہ دن یعنی آج 5 تاریخ پیر کا دن ہے، اتوار کو بخاری شریف کا درس دیا ہے۔ پیر کے دن صبح کے وقت تکلیف ہوئی ہے، شوگر لو ہوئی، ڈاکٹروں کو بلایا گیا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ حضرت دار فانی سے کوچ کر گئے۔
مقصد ہے کہ ٹائم ہی نہ آیا بخاری شریف کا درس دینے کا، لیکن ناغہ نہیں ہوا، آخر دم تک بخاری شریف کا درس دیتے رہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارے حضرت کی قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. اس وقت مدینہ العلوم میں جو بڑے اساتذہ ہیں، جن میں مولانا محمد ہارون صاحب، مولانا مفتی محمد حنیف صاحب، اور جناب علی مولانا عبداللطیف میر صاحب، اور اس قسم کے مولانا برہان انصاری صاحب، اور دیگر علماء کرام جو وہاں پڑھا رہے ہیں، یہ مفتی عبدالحی صاحب کے تلامذہ میں سے ہیں. میرے بھائی جامع مسجد کے ڈسٹرکٹ خطیب حضرت علامہ محمد راشد مدنی صاحب، یہ ان کے تلامذہ میں سے ہیں. تو یہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. انہوں نے یہ پھول لگائے، یہ جو بھی نیک کام کرتے رہیں گے، آگے درس قرآن و حدیث دیتے رہیں گے، اس میں استاد محترم کی حصہ رہے گا. یہ دعا کریں نہ کریں، ان کی نیت ہو نہ ہو، لیکن انہوں نے چونکہ استاد محترم نے ان کو اس نہج پر پہنچایا، اب یہ جو بھی نیک کام کریں گے ان کا صدقہ جاریہ وہاں تک پہنچتا رہے گا. تو میں اپنے والد محترم کی طرف سے اور ان کے حکم پر ہی جامعہ ندوۃ العلوم ختم نبوت ٹنڈو آدم میں قرآن خوانی کا بندوبست بھی کیا گیا استاد محترم کے لیے. اور میں جامعہ ندوۃ العلوم ختم نبوت کی پوری کابینہ، حضرت علامہ احمد میاں حمادی صاحب، حضرت علامہ محمد راشد مدنی صاحب، حافظ محمد زاہد حجازی صاحب، اور حافظ محمد طارق الحمادی صاحب، اور قاری عبد الرحمن الحذیفی صاحب، ماسٹر عبدالحکیم چانگ صاحب کی جانب سے میں اپنی طرف سے استاد محترم کی خدمات کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، ان کی کمی کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے، اور میں ان کے پسماندگان بالخصوص ہمارے بھائی پیارے دوست مولانا بنیامین الحسنی صاحب سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. اور تعزیت کی جاتی ہے غیر کے ساتھ کہ اس کا کوئی نقصان ہوا ہو، یہاں سب کا نقصان ہوا ہے. مولانا بنیامین صاحب، آپ کے والد محترم انتقال فرما گئے، یتیم ہم بھی ہوئے ہیں. تو کس سے تعزیت کریں؟ آپ ہم سے، ہم آپ سے تعزیت کریں. اللہ پاک مولانا بنیامین صاحب آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو، اہل و عیال کو صبر اور اجر عطا فرمائے، اور ہمارے استاد محترم کو قبر میں جنت الفردوس کی جگہ عطا فرمائے. اور حضور علیہ السلام جس حضور علیہ السلام جس نبی پاک کی ساری زندگی انہوں نے حدیثیں بیان فرمائی ہیں، اللہ پاک قبر میں اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پل پل زیارت حضرت مفتی عبدالحی بروہی الحسنی صاحب کو نصیب فرمائے، اور اٹھنے کے بعد حشر کے اندر اسی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پاک جام ہمارے استاد محترم حضرت مفتی عبدالحی الحسنی صاحب کو نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو صبر اور اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.